إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہی ہے. ہمیں بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور اس دنیا میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے ان تمام چیزوں اور مخلوقات کو، اور جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں، کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالی شانہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنی قدرت سے، اور اس پوری کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے اس انسان کے لیے پیدا کیا ہے. انسان کو دنیا کی ان چیزوں کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت اور اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے. اور اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا، تاکہ انسان غفلت سے نکلے، دھوکے سے نکلے، حقیقت کو سمجھے، اور اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزار کر ہمیشہ ہمیشہ کی موت کے بعد کی زندگی کی کامیابی حاصل کر لے. ہر نبی دنیا میں اپنی امت کو، اپنی قوم کو یہ بات سمجھانے کے لیے آیا. ان خوش نصیب بندوں نے نبی کی بات کو سمجھا، مانا اور قبول کر لیا. اللہ نے انہیں دنیا میں بھی کامیاب کیا، اور آخرت کی کامیابی ان کو اللہ عطا فرمائی. دنیا میں جو اسباب ہمارے پاس ہیں، اللہ نے جس کو جو اسباب دیے ہیں، یہ اسباب اللہ نے امتحان کے لیے دیے ہیں. ان سے آدمی کی زندگی کے بننے نہ بننے، کامیابی ناکامی کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اسباب جو جس کے بعد جو کچھ ہے، کسی کو مال دیا، کسی کو زمین اور جاگیریں دی، کسی کو حکومت کی کرسی پہ بٹھا دیا، کسی کو تجارت دی، کسی کو دوستو دنیا کی چیزیں دی. یہ جو کچھ انسانوں کے پاس ہے، اس سے انسانوں کی زندگی کے بننے کا کوئی تعلق نہیں ہے. انسانوں کی زندگیوں کے بننے اور نہ بننے کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. ان چیزوں، یہ چیزیں جتنی بھی ہیں دنیا میں، اس کی مثال ایسی سمجھو جیسے خالی برتن، خالی پیالہ. خالی پیالے میں جو ڈالا جائے گا وہی اس کو ملے گا. اللہ تعالی شانو جو ہے ان تمام اسباب میں جس کے لیے کامیابی ڈالے گا اسے وہ کامیاب ہوگا، اور جس کے لیے ناکامی ڈالے گا وہ ناکام ہوگا، چاہے وہ کروڑپتی ہو. دنیا کے ان اسباب میں جو بھی ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. لیکن ان تمام چیزوں میں جو اثرات ہیں یا جو کچھ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کاموں کا بننا یا بگڑنا، یہ اللہ نے رکھا ہے اور اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے. اللہ جس چیز کو انسان کے نفع کا فیصلہ کرے گا اسے نفع ہوگا،
اور جس چیز میں انسان کے لیے نقصان کا فیصلہ کرے گا تو انسان کو نقصان ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ دنیا کا کوئی بھی کا انسان ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے دنیا کے اسباب میں اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار نہ کرے۔ اللہ نے ہمارے لیے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اور ان تمام اسباب میں زندگی گزارنے کا طریقہ نبیوں کے ذریعے بتایا ہے کہ ان دنیا کے اسباب میں تم کیسے زندگی گزارو گے جس سے خوش ہو کر خدا تمہاری دنیا اور آخرت کی زندگی بنائے گا، اور ان اسباب میں تم اگر اللہ کی بتائی طریقے پر نئی زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ناکام کرے گا، اور موت کے بعد کی ابدی ناکامی انسان کے لیے بڑی میرے دوستو بڑی خطرے کی بات ہے۔ کامیاب انسان وہ نہیں ہے جو دنیا میں کچھ کما کر چھوڑ کر جائے۔ آج تو دنیا کے انسان دنیا پر محنت کر کے حاصل کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور موت آتی ہے تو موت اس تمام چیزوں کو چھوڑ کر وہ چل دیتا ہے، اس کے ساتھ کچھ جاتا نہیں ہے۔ ہاں، ہماری تو مثال اس آدمی کی ہے جو دنیا کے مثال کے طور پر کسی دنیا کے ملکوں میں کمانے گیا اور کمانے کے بعد جمع بھی کیا مال اور حکومت نے کان پکڑ کے نکال دیا۔ ایسی ہمارا حال دنیا میں ہے۔ دنیا جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ دنیا ہماری میں دوستوں اللہ کی اطاعت کے ذریعے دنیا میں سکون چین حاصل کرنے کے لیے اور آخرت کی اصل زندگی تو ہے۔ کوئی دنیا میں آب حیات پی کے نہیں آیا۔ ہر آدمی روزانہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے محلوں میں ہماری بستیوں میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، تو آج جن کے لیے ان کے لیے انتقال کا اعلان ہوا ہے کل کو ہمارے لیے بھی ہونے والا ہے۔ ہاں، آپ بھی یہ سوچے، آدمی قبرستان میں کسی کو دفن کرنے جاتا ہے، اس کے جنازے میں جاتا ہے، تو وہاں جا کر آدمی یہ سوچے کہ یار یہ محل میں رہنے والا، بنگلے میں رہنے والا، اور دنیا میں اس کے پاس کیا نہیں تھا، خالی ہاتھ جا رہا ہے، میرا بھی یہی حال ہوگا، مجھے بھی اسی طرح قبر میں دفن کیا جائے گا، اور پھر اپنی آخرت کو سوچ کر زندگی کی ترتیب بنائے۔ دنیا میں آدمی رہتا ہے اور دنیا میں جب رات آتی ہے تو رات کے آنے سے پہلے وہ اس اندھیرے کا علاج کر کے میرے دوست سکون لیتا ہے کہ بھائی گھر میں بتی جلتی نہیں، اس کو درست کرا دو ورنہ رات کو اندھیرا رہے گا۔ اپنی دنیا میں اپنی ضرورت کے لیے وہ انتظام کرتا ہے میرے بھائیوں۔ تو ہم سب کا یقین ہے ایک دن مجھے مرنا ہے، اور مر کر مجھے قبر میں تو جانا ہی ہے، تو مجھے اپنی قبر کی تیاری کرنی چاہیے۔ قبر میں روشنی کی ہمیں ضرورت ہوگی، ہاں قبر میں ہمیں رات سکون چاہیے، اس کا انتظام موت سے پہلے کرنا ہوگا، اور اس کا انتظام موت سے پہلے دین کے ذریعے ہوگا۔ ہاں، آدمی 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے گا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ شانہ اس کی قبر میں روشنی کر دے گا، اس کے اعمال جو قبر میں ہے اس کی حفاظت کا ذریعہ بنیں گے۔ ہاں، اگر یہ دنیا میں کر کے گیا تو، اور اگر دنیا میں اس نے دین کی رعایت کے ساتھ زندگی نہیں گزاری تو اللہ تعالیٰ شانہ نے جو زندگی اس کو دی ہے وہ زندگی وہ پوری کرے گا، اور اس زندگی میں جو کچھ روزی اور جو کچھ میرے دوست اسباب دینے کا اللہ نے ارادہ کر کے اس کو بھیجا ہے، لکھ کر بھیجا ہے کہ دنیا میں جائے گا تو دنیا میں یہ کھائے گا، یہ پیے گا، اتنی زندگی اس کی رہے گی، اور پھر مرنے کے بعد دنیا چھوڑ کے آ جائے گا۔ تو یہ تو ہر آدمی کو اپنی زندگی میں جو کچھ اللہ نے اس کو لکھ کر بھیجا ہے، جسے مقدر کہتے ہیں، تقدیر کہتے ہیں، وہ پورا کر کے جانا ہے اسے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، دنیا میں کوئی انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنی روزی کو پوری نہ کر لے. ہاں وہ لکھی جا چکی ہے. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، وہ تو اللہ لکھ چکا ہے دنیا میں آنے سے پہلے کہ میں اس بندے کی زندگی دنیا میں کتنی گزارے گا اور اس کی کتنی روزی ہوگی. ہاں وہ روزی اللہ تعالی ہر حال میں پہنچائے گا، ہر حال میں. اور آدمی جب تک اپنی روزی پوری نہ کر لے وہاں تک مر نہیں سکتا. آپ نے بہت سی مطلب دیکھا ہوگا دواخانوں میں ایک آدمی 1 مہینے 2 مہینے سے میرے دوستوں دواخانے میں پڑا ہوا ہے اور اس کے ناک میں سے ٹوٹی ڈال کر اس کو کھانے کو پہنچایا جا رہا ہے. اس کی روزی ہر حال میں پوری کرے گا وہ، اور اسے روزی پوری کر کے مرنا ہوگا. اس سے مسئلہ دنیا کا نہیں ہے، مسئلہ آخرت کا ہے. اللہ نے ہمیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے اور اپنے نبی کے ذریعے اس کی خبر دی ہے کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے کہ اپنی دنیا کی زندگی میں جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کے ذریعے اپنی آخرت بناؤ. آخرت اسی سے بنے گی. یہی مال، یہی غربت، یہی مالداری اور یہی حکومت کے کوششوں میں بیٹھ کر بھی اسے اپنی آخرت بنانی ہے. اور آخرت بنانے کے لیے اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو دین اسلام دیا ہے کہ اپنی زندگی کو دین کا پابند کر کے زندگی گزارے ہے. تو اللہ تعالیٰ شاہوں اسے ہر حال میں کامیاب کرے گا. اور یہ بات صاف ہے دنیا کا کوئی انسان دین کے بغیر کامیاب نہیں ہوگا، چاہے وہ ملک کا صدر ہو، چاہے ملک کا وزیر اعظم ہو، چاہے میرے دوست پاکستان کا سب سے بڑا مالدار ہو، کوئی بھی ہو، کامیاب نہیں ہو سکتا بغیر دین کے. ان الدین عند اللہ الاسلام، انسانوں کی زندگی کے بننے کے لیے ایک ہی راستہ اور دین اسلام ہے کہ وہ دین کے راستے سے ہی دنیا میں سکون چین کی زندگی حاصل کرے گا، محبت کی زندگی ملے گی اسے، دنیا میں اسے سکون چین کی زندگی ملے گی. اور جب یہ دین پر چل کر اور پابند بن کر جب مرے گا تو قبر میں بھی اللہ تعالیٰ اسے میٹھی نیند سلا دے گا. آپ دیکھیں دنیا کا ہر انسان، دنیا کے تمام انسان اس بات پر متفق ہیں کہ جو دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن مرنا ہے. موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، چاہے ایمان والا چاہے بے ایمان ہو، سب کو مرنا ہے. اور دنیا کا ہر انسان اس بات کو برابر سمجھتا ہے کہ جو آیا ہے وہ خالی ہاتھ دنیا سے جائے گا، دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جائے گی. اور تیسری بات دنیا کا انسان اس پر متفق ہے کہ دنیا میں انسان جو اعمال کرے گا وہ اس کے اعمال اس کے ساتھ موت کے بعد قبر میں اور حشر میں جائیں گے. اعمال میں سے کوئی چیز یہاں چھوڑ کے نہیں جائے گا، اعمال تو پورے اس کے ساتھ قبر میں جائیں گے اور آخرت میں ان کے ساتھ جائیں گے، اور انہی اعمال پر اس کی آخرت کے فیصلے ہوں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ سے میری جان ہے، ما بعد الموت دارن الا الجنۃ والنار، کہ موت کے بعد جو دنیا کے انسان منتقل ہوں گے تو موت کے بعد انسان ختم نہیں ہوگا، منتقل ہوگا وہ. اسے آپ نے اپنے آپس میں تو بات چیت میں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، کیا مطلب کہ روح نکل گئی ہے، ابھی دنیا سے آخرت میں منتقل ہوگا. اسے اپنے گھر میں کوئی رکھے گا نہیں، اب
اسے منتقل ہونا ہے آخرت میں. آخرت میں پہنچنے کے بعد پھر کہیں بھی نہیں جانا اسے. یہ انسان دنیا میں آنے سے پہلے جو ہے اس کی روح عالم ارواح میں تھی. پھر اللہ نے اسے دنیا میں بھیجنے کے لیے ماں کے پیٹ سے بنایا، ماں کے رحم میں بنایا، اور اس روح کو اس میں منتقل کیا اور اسے عالم ارواح سے دنیا میں منتقل کیا. دنیا میں منتقل ہونے کا نام ولادت ہے. آدمی عالم ارواح سے دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں ولادت، پیدائش. اور دنیا سے موت کے راستے سے منتقل ہوگا آخرت میں ہر آدمی. اس کا نام موت ہے. اور پھر آخرت میں پہنچنے کے بعد انسان کے اعمال پر فیصلہ ہونا ہے، اور اس اعمال پر فیصلہ دو جگہوں میں سے ایک جگہ پر ہوگا. یا تو انسان اپنا ایمان بنا کر گیا ہے اور دینداری کی زندگی گزار کے گیا ہے، اور اللہ کے حکموں پر زندگی گزار کر، اور اللہ نے جو ذمہ داریاں دنیا میں پیدا ہونے کے بعد اس کے اوپر رکھی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کر کے گیا ہے، تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ آخرت میں جنت میں داخل کیا جائے گا، جہاں اس کی ہر چاہت کو پوری کی جائے گی. اور اللہ نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے جو نعمتیں بنائی ہیں وہ نعمتیں کوئی نہیں سمجھ سکتا. انسان کی سمجھ کے باہر ہے. ایسی نعمتیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دماغ نے سوچا. ہاں، ایسی نعمت اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں پیدا کی ہیں، اور وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے اس سے فائدہ اٹھائیں گے. جو سمجھدار انسان دنیا کی 50 60 70 سالہ زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزار کے جائے گا تو اللہ پھر خوش ہو کر ہمیشہ کے لیے اسے جنت کی نعمتیں دے گا. دنیا میں انسان اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے اپنی جی کی چاہتوں کو قربان کرے گا تو پھر اللہ آخرت میں اس کی تمام چاہتوں کو پورا کرے گا. حدیث میں ہے اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں جنت میں پیدا کی ہیں جو نہ کسی کے وہم و گمان میں ہے، نہ کسی کی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دماغ نے سوچا. ایسی ایسی نعمتیں جنت میں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے جس سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. انسان دنیا سے تو مر کے جائے گا لیکن آخرت میں جانے کے بعد اسے موت نہیں آئے گی، وہاں اسے ہمیشہ جینا ہے. اب یا تو ہمیشہ کی راحت کی جگہ جنت میں جائے گا یا ہمیشہ کی میرے دوستو عذاب کی جگہ جہنم میں سے ڈالا جائے گا. اور اس کا مدار اس کی زندگی پر، اعمال پر ہے، اس کی دنیا پر نہیں ہے. قبر میں آدمی جاتا ہے تو یہ نہیں پوچھیں گے فرشتے کہ کیا بنا کے آئے ہو، یہ نہیں پوچھیں گے. فرشتے یہ پوچھے کیا بن کر آئے ہو. آدمی دنیا میں بنتا ہے کچھ نہ کچھ، محنت کرتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی چور بنتا ہے. اپنی تمام جو لائن پر محنت کرتا ہے بن جاتا ہے. ایسی دنیا میں اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ ہم اللہ کے بندے بنے، اللہ کے بندے بن کر جائیں. اور وہ اللہ کے بندوں کے لیے پھر اللہ نے موت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی میں وہ نعمتیں پیدا کی ہیں اور بنائی ہیں، اور وہ ہمیشہ کی جوانی اللہ دے گا. آخرت میں جب اللہ فیصلہ کرے گا جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا او جنتیو تمہیں ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی. یہ اعلان ہوگا. اور جہنمی سے کہا جائے گا اور جہنمیوں تمہیں ہمیشہ جہنم میں تکلیف اٹھانی ہے، تمہیں کبھی یہاں سے نکالا نہیں جائے گا. اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا او جنتیوں تمہیں ہمیشہ جوان رہنا ہے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. جی کی چاہتوں کو پورا کرنے کی جماعت وقت تو جوانی ہے، جی کی چاہتوں پورا کرنے کے لیے تو اللہ ہمیشہ کی جوانی دے گا.
ہمیشہ کی جوان، یہ بھی ہمیشہ جوان رہے گا، اور اس کی جنت میں جو بیوی ہے وہ بھی ہمیشہ جنت، وہ بھی ہمیشہ جوان رہے گی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا اس پر۔ جنت میں جو عورتیں ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کے لیے ہمیشہ کنواری رہے گی، بڑھیا نہیں بنے گی۔ اور اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں بنائی ہیں کہ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کے کانوں نے ان نعمتوں کو سنا ہے، اور نہ کسی کے دل اور ذہن میں اس کا خطرہ گزرا ہے۔ اس میرے بھائی میرے عزیزو، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ آخرت کی ابدی زندگی بنانے کے لیے ہے، اور دنیا میں آدمی اللہ کی قدرت سے فائدہ تب اٹھا سکتا ہے جب یہ انسان اپنی دنیا کے اسباب میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے۔ راستے دو ہی ہیں، ایک تو اللہ کی اطاعت کا راستہ ہے اور ایک اپنی جی کی چاہت کا راستہ ہے۔ یہ دو راستے ہیں، خواہشات کا راستہ، جو جی چاہے وہ کر لو، اور ایک راستہ کہ میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور میرے اللہ نے میرے لیے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس اللہ نے مجھے اس کائنات میں جیسے جینے کا طریقہ بتایا ہے مجھے اس طریقے سے جینا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ شانہ دنیا کی زندگی میں اپنے بندوں سے خوش ہو کر ان کے لیے جنت، میرے دوستوں، زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولے گا۔ اللہ جب اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے تو اللہ ان کو وقت پر بارش برساتا، اور وقت پر بارش برسے گی۔ کتابوں میں یہ آتا ہے کہ جب بارش کی ضرورت ہو اور بارش برسے، اور بارش کی ضرورت نہ ہو اور بارش رک جائے، تو سمجھو کہ اللہ اپنے بندوں پر راضی ہے۔ اور اگر بارش کی ضرورت ہے، بارش روک لے، اللہ بھی نہ برسائے، اور بارش کی ضرورت نہ ہو، اللہ بارش برسائے، تو یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ تو ہم میں سے ہم تمام کے تمام جب اللہ نے ہمیں اجتماع پہنچایا ہے، اور اجتماع ہر سال ہوتا ہے، وہ اسی بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور انسانوں میں اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور اللہ کے نبی کا امتی بنایا ہے، تو پھر ہماری مسلمان ہونے کے اعتبار سے کیا ذمہ داری ہے، اور حضور کے امتی بننے کے اعتبار سے کیا ذمہ داری ہے؟ اس ذمہ داری کو اگر ہم پورا کریں گے تو اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرماوے گا، دنیا کی زندگی کو خوشحال بنا دے گا، اور دنیا میں ہماری زندگیوں میں خدا محبت ڈال دے گا، ہمارے اندر محبتیں پیدا کر دے گا، اور دنیا میں سکون چین کی زندگی دے کر موت کا دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہوگا۔ یہ موت کا دن اللہ کی ملاقات کا دن ہے۔ مسلمان جو ہے وہ موت سے گھبراتا نہیں ہے، مسلمان جو ہے موت کو پسند کرتا ہے کہ موت آئے گی تو میرے اللہ کی ملاقات ہوگی، اللہ کی ملاقات ہوگی، اللہ ہمیشہ کے لیے خوش ہو کے جنت دے گا۔ ہاں، دعاؤں میں ہے کہ ہمیں اے اللہ تیری ملاقات کا شوق دے۔ مسلمان ہر وقت موت کے انتظار میں ہوتا ہے، اور جب موت کے انتظار میں ہوتا ہے تو اس کی تیاری کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک آدمی یہیں سے میرے دوستوں کہیں جانا ہے، اسے میرے دوستوں کو سفر کرنا ہے، جہاں سفر کرنا ہے اس کے انتظار میں پوری تیاری کے ساتھ رہتا وہ۔ ایسے مسلمان زندگی میں موت کا انتظار کرتا ہے، اور موت کا انتظار پوری تیاری کے ساتھ کرتا ہے۔ اور موت کے لیے تیاری کے معنی کیا ہے؟ بھوکے رہو یہ نہیں ہے، کھاؤ، لیکن جیسے اللہ چاہتا ہے ایسے کھاؤ۔ اللہ نے اپنے بندوں کو کسی چیز کے یہ سب بنائے اللہ نے ہمارے لیے، تو اس سے اللہ روکے گا تھوڑا؟
یہ پوری دنیا تمہارے لیے ہے، لیکن اس دنیا میں تمہیں رہنا ہے اپنی مرضی کے مطابق نہیں، بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا میں رہنا ہے۔ اگر تم دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق جیو گے تو اللہ خوش ہو کر تمہاری دنیا کو تمہارے لیے راحت کی جگہ بنائے گا۔ دنیا میں تمہیں اللہ محبت کی زندگیاں دے گا۔ آج میرے دوستوں محبتیں نہیں ہیں، پریشانیوں ہیں۔ اللہ نے صحابہ کو اس دین کی بنیاد پر صحابہ کو وہ زندگی دی جو زندگیوں میں محبت تھی۔ ہاں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی دین کو مضبوط پکڑو، دین کے مطابق زندگی گزارو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم یاد کرو اللہ کی نعمت جو تو اللہ نے تمہیں دی دین کی بنیاد پر۔ اے بچے، اے بیٹے، بیٹھ جاؤ بیٹا۔ نماز میں داخل ہونے کے بعد یہ آدمی نماز کو چھوڑ کے کہیں جاتا نہیں ہے، سلام پھیرنے کے بعد جاتا ہے۔ وہ ہمارے بھائی بھی ذرا 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 اپنے آپ کو پابند کرو۔ اللہ نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، دین پر برابر جمو۔ کیوں کہ تم سوچو کہ تم مسلمان اور ایمان والے بننے سے پہلے تمہارا حال کیا تھا؟ تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہاری زندگی میں پریشانیاں تھی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم اللہ کی نعمت تو سوچو، تم تو دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اس آج کا مسلمان کا حال ہے۔ کبھی یہ مسلمان نہیں سوچتا میں مسلمان ہوں تو میری کیا ذمہ داری ہے؟ لڑنا ہے، میری ذمہ داری لڑنا نہیں ہے، میری ذمہ داری محبت، اور میرے دوستوں محبت کے ساتھ رہنا ہی میری ذمہ داری ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہ نہیں اپنی مرضی پر کہ میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، پوچھو کہ فجر کی نماز، فجر کی نماز تو اٹھنے کے بعد پڑھتا ہوں، پھر 5 وقت کی نماز پڑھنے والا کیسے ہوا؟ تو نماز کا چھوڑنے والا ہے، شیطان تجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو آدمی نماز چھوڑتا ہے اس کا اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب مسلمان نماز میں دعا کرتا ہے اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، اور یہ نماز نہیں پڑھتا جس کے حق میں تو وہ قبول ہو ہی نہیں۔ حالات نہیں بدلتے، حالات تو نہیں بدلیں گے، تو بدل۔ تو نے اپنے آپ کو بدلا ہے، تو نے خدا کی نافرمانی کے راستہ اختیار کیا ہے، تو اس آسمان سے اللہ نے تیرے لیے آفتوں اور مصیبتوں کے فیصلے کیے ہیں۔ اگر تو، لیکن اللہ بڑا رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ تو اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ تو نے نادانی میں میری نافرمانی کی ہے، مجھے ناراض کیا ہے، تو توبہ کر لے، میں تجھے معاف کر دوں گا اور تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ ہاں، خدا نے پاک اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا یا عبادی الذین اسرفوا، او میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کو ناراض کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ بنو۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی وسیع رحمت ہے، اور ہر حال میں اللہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ ہاں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں جنہوں اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے، نافرمانیاں کی ہیں، خدا کو ناراض کیا ہے، خدا کی نعمتیں کھا کر خدا کی نعمتوں کی نعمت حرامی کی ہے۔ ہم سے بڑا کون ہوگا ظالم؟ رات دن خدا کی نعمتیں ہم پر آ رہی ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بنگلوں میں سو رہے ہیں، اے سی بنگلے مل رہے ہیں، اور ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔
تمہارا ہے کہ بیٹا اکلوٹا بیٹا ہو، اور لیکن وہ تمہاری نافرمانی کرے، تمہاری بات نہیں مانتا، تو تم ایک تماچا مار کے باہر نکالتے ہو، چلو یہاں سے۔ یا اللہ کی 24 گھنٹے نعمتیں ہیں، ہر ایک سانس، یہ سانس، یہ آکسیجن۔ کورونا کے موقع پر آکسیجن کی کتنے پیسے دیتے تھے؟ ہزاروں روپے دیا کرتا تھا آدمی آکسیجن لینے کے لیے۔ وہ اللہ 24 گھنٹے نیند میں اور میں دوست بیداری میں اللہ وہ آکسیجن دے رہا ہوں، برابر لے رہے ہیں، اور ہم اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، میرے عزیز ہو، بنیادی بات یہ ہے کہ آدمی اللہ کی اطاعت، ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا ہے، مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم میں سے ایک آدمی کہہ رہا ہے میں بال بچے والا ہوں، جب بال بچے والا یوں کہتا ہے تو پھر اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ میری کیا ذمہ داری؟ میں بیپاری میں تاجر ہوں تو تاجر ہونے کے بعد سمجھتا ہے میری کیا ذمہ داری ہے؟ میں گورنمنٹ سرونٹ ہوں تو شہباز اپنی ذمہ سمجھتا ہے، تو ہمارا کہ میں مسلمان ہوں تو میری کیا ذمہ داری ہے؟ دنیا میں کروڑا کروڑ ارب ارب انسان ہیں، ان انسانوں میں ہم اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، اور مسلمان ہونے پر مجھے فخر ہے، تو پھر مسلمان سے تیری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کے معنی کیا ہیں؟ کہ میں اللہ کے رسول کا تابع دار ہوں۔ مسلمان رسول کہتے ہیں، مسلمان کے معنی اپنے آپ کو سپرد کر دینے والا۔ ہم نے اللہ کے رسول کو اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے کہ اب ہم اپنی مرضی پہ نہیں چلیں گے، آپ جیسے چاہیں گے ایسے رہیں گے۔ پہلی ذمہ داری ہماری ہے، چاہے کوئی بھی ہو، مالدار ہو، سیٹ صاحب ہو، نوکر ہو، مولوی صاحب ہو، مفتی صاحب ہو، کوئی بھی ہو، سب کی پہلی ذمہ داری یہ کہ ہم اللہ کے بندہ بن کر جینا کیسے کریں، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کا بندہ ہوں کے معنی کیا ہے؟ میری آنکھ میری نہیں ہے، اللہ کی ہے، مجھے ان آنکھوں سے وہی دیکھنا جو اللہ نے کہا ہے، میرے ہاتھ پیر اعضاء جوارے اور جو کچھ مال پیسے کوڑی اور ٹھیکرے اور میرے عہدے میری وزارت، یہ جو کچھ میرے پاس ہے، یہ مجھے اللہ کی مرضی کے مطابق مجھے رہنا ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں وزیر بعد میں ہوں، ایسا ابھی پتہ نہیں چلے گا، جب موت آئی تب پتہ چلے گا کہ اللہ کا بندہ بن کے جی کیا تو میرا کیا، مجھے کتنی راحت ملتی ہے۔ میں نے اللہ کا بندہ نہیں بنانے اور وزیر بننے کے چکر میں میں نے اللہ کو ناراض کیا۔ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ پیسے کوڑیاں ٹھیک ہے، یہ تو ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہجڑا ایک قوم ہے، مرد ہو کر اپنے آپ کو عورت کے بھیس میں رکھ کر بھیک مانگتے ہو، وہ لاکھوں لکھپتی ہوئے ہیں، وہ ہجڑے جیسے مانگ کے لکھپتی ہو گئے وہ۔ ہاں، اور ایک مطلب ہی جمع ہو گئے کہ اب ہمیں حکومت میں حصہ لینا چاہیے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ شاید دنیا کی تو اللہ کے نزدیک کوئی قیمت ہے ہی نہیں۔ حضرت شیخ کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوگی، حضرت نے وہاں لکھا ہے کہ اللہ نے دنیا کو پیدا کرنے کے بعد کبھی نظر یعنی پیار کی نظر سے نہیں دیکھا، یہ امتحان کے لیے۔ اسی میرے بھائی میرے عزیز ہو، سب سے بڑی بات یہ ہے آدمی اللہ کی نعمتوں کو سوچے۔ تھوڑی دیر بیٹھو دنیا میں، اپنے گھر میں تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچو، میرے محلے میں بڑا بیچارہ ہے، اس کے پاس تو گھر بھی نہیں ہے، اس کا گھر تو ٹوٹا ہوا ہے، اس کی حالت ایسی ہے، اللہ نے مجھے گھر دیا، ایسی گھر دیا، اللہ نے مجھے کھانے کی نعمتیں دی، مجھے تو اللہ کی اطاعت بہت کرنی چاہیے۔ ایک آدمی فیکٹری والا اپنے نوکر کو منہ مانگی تنخواہ دیتا ہے نا، تو منہ مانگی تنخواہ دینے کے ساتھ ایسا کام بھی لیتا ہے وہ،
ایسے میرے بھائیوں، دنیا کی نعمتیں ہمیں اللہ نے دی ہیں اور ہمارے پاس ہے، تو ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ میں اللہ کا بندہ بنوں۔ آج اگر اللہ کا بندہ نہیں بنے گا تو کسی نہ کسی کا بندہ بننا ہے اسے۔ اللہ کا بندہ بنے گا تو پھر دوسروں کے غلامی سے خدا اس کو نکال دے گا۔ اگر اس نے اللہ کی اطاعت کا راستہ چھوڑا تو اللہ اسے مخلوق کے حوالے کر دے گا۔ ہاں، کتابوں میں آتا ہے میرے بندے، جو میں نے تیری مقدر کی روزی اور دنیا لکھی ہے، اگر تو اس پر راضی رہے گا تو میں تیرے لیے دنیا میں چین سکون دوں گا تجھے، اور دنیا تیرے قدموں میں ڈالوں گا۔ اگر تو نے دنیا میں میری اطاعت پر تو اپنے آپ کو نہیں ڈالا اور میری تقسیم پر راضی ہو کر زندگی نہیں گزاری، تو میں دنیا کو تیرے اوپر مسلط کر دوں گا۔ سلط تو علیہ کا دنیا، تیرے پر دنیا کو مسلط کروں گا۔ اس دنیا کے چکر میں ایسے مارے پھرے گا جیسے نیل گائے جنگل میں ہماری بھائی پھرتی ہے۔ سرگوشی عرض ذرا سے پھر بری ہے۔ ہاں، نیل گائے ہوتی ہے جنگل میں، وہ ایسی ڈرپوک ہوتی ہے کہ ذرا درخت میں پتے ہلتے تو بھاگتی ہے۔ تو یہ وہاں سے بیٹھتے ہیں، دعا کراتے ہیں ہم لوگ، دعا کیجیے، دعا تو کرا تو بس دعوا تو کر۔ جن گناہوں کی پاداش میں، جن خدا کی ناراضگی کے کاموں میں تیرے پر یہ حالات آ رہے ہیں، تو پہلے سے توبہ تو کر، پھر حضرت سے دعا کرا۔ ہمارا حال تو یہ ہے، جانا ہے میرے دوستو، جانا ہے ہمیں یہاں سے میرے دوستو، یہ تمہارے راول پنڈی، اور گاڑی میں رہتا ہے کراچی کی، کراچی جانے والے ٹرین میں بیٹھا ہے، جانا ہے اسے راول پنڈی، اور دعا کرا حضرت سے، حضرت میں نے دعا کیجیے میرے اللہ۔ تو نے گاڑی کون سی پکڑی ہے؟ تو تیری گاڑی راول پنڈی جاتی ہے، اس کو چھوڑ اور کراچی کی گاڑی میں بیٹھنے، پھر دعا کرا حضرت سے کہ میری دعا کر اللہ مجھے آفت کے ساتھ کراچی پہنچا دے۔ اگر آدمی راولپنڈی کی گاڑی میں بیٹھ کر کراچی جانے کے لیے دعا کرائے تو کہیں گے بیوقوف آدمی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، اگر میری دعا کری وہ ہدایت کی، پر ہدایت کی ملنے کی جو محنت ہے اس میں اللہ نے پھر حضرت سے دعا کرا تو تجھے ملے گی۔ تو ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کی راہوں پر چل رہا ہے، جا رہا ہے، خواہشات زندگی گزار رہا ہے، اور حضرت سے دعا کر رہا ہے حضرت میری دعا کی اللہ مجھے ہدایت دے۔ یہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شانوں نے ہدایت کے دینے کے لیے ہدایت کی محنت کو شرط قرار دیا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بھی ہماری راہ کی محنت اور ہمارے راستے میں محنت اور مجاہدہ کرے گا، ہم اس کو ضرور ہدایت دیں گے۔ ہمارے بچوں کو ہدایت دے اللہ، تو ہدایت دے، اس کے لیے ہدایت کی محنت لگائیے ان کو۔ ہدایت کی محنت میرے دوستوں ان کو لگانا چاہیے۔ گھروں میں ہدایت کے اعمال سے آتے ہیں، ان اعمال کو گھروں میں زندہ کرو۔ اپنے گھروں میں میرے بھائیوں روزانہ کتابی تعلیم کے ذریعے اپنے بچوں کو نبی کی حدیثوں کو ہم سنائیں گے اور آخرت کی بات کو یہ سنیں گے، تو پھر ان کے دلوں میں یہ بات اترے گی اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا۔ ہمیں اپنے گھر میں اپنے اوقات میں سے وقت نکالنا ہوگا اپنے بچوں کے لیے۔ ادھر ادھر بیٹھ کر زندگی برباد کرنے کے بجائے اپنے بچوں کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھو اور فضائل کی کتاب کو پڑھ کر سناؤ، اور پھر اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ میں نے فضائل کی کتاب میں پڑھ کے سناتا ہوں، دل تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے، میرے بال بچوں کو تو ہدایت دے دے۔ ہدایت ملے گی محنت سے، اور مال پیسے کوڑیاں ٹھیکے ملیں گے مقدر کے۔ ہاں، روزی بقدر مقدر۔
سب سے زیادہ میرے دوستوں پوری محنت کرتا ہے اور بہت زیادہ مجاہدہ کرتا ہے، لیکن مقدر کی روزی ملتی ہے جو 50 100 200 روپے. اور ایک آدمی میرے دوستوں اے سی روم میں بیٹھتا ہے، الو الو کرتا ہے اور ہزاروں لے لیتا ہے. وہ تو مقدر کی ہے. یہ آدمی دھوکے سے نکل جائے میں کماتا ہوں، تو کیا کمائے گا؟ وہ تو اللہ تجھے تیری مقدر کی روزی دے رہا ہے. اب تیری سمجھداری کی بات یہ ہے کہ میرا اللہ مجھے مقدر کی روزی دے رہا ہے تو میں اس کا نافرمان نہ بنوں، میں اس کا فرما بردار بنوں. تم دنیا میں کوئی ایک چائے پلاتا ہے تو تم اس کا شکریہ مانتے ہو، شکریہ کرتے ہو. جس اللہ نے سب کچھ دیا، آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پیر دیے، مکان دیا، کاروبار دیا، اولاد دی، سب کچھ دیا، پھر بھی ہم اس کا شکر ادا نہ کریں. شکریہ اس لیے، شکریہ کے معنی یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے جس مقصد کے لیے دی ہے اس مقصد میں اس کو کرنا چاہیے. اپنی اولاد کو دینی تربیت کرو. اللہ نے تو پہلے دن سے تمہیں بتایا تمہاری اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے. ابھی تو بچہ پیدا ہو کے آیا ہے گھر میں اور اللہ کا کیا، اس کے کان میں اذان کا ہو، اس کے کان میں اقامت کا ہو. پہلے دن سے اللہ کہہ رہے ہیں ان کو ایمان سکھاؤ، اللہ کی بڑائی ان کے دل میں اٹھانے کی محنت کرو. آخر تو اللہ کی اطاعت اور کامیابی ملنے کی یقین ان کے اندر پیدا کرو. ہاں، ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کو ہمارے گھروں میں ایمانی ماحول نہیں مل رہا. جو ماں اسے دودھ پلاتی ہے وہ ماں اسے ایمان نہیں دیتی. ماں کی گود ایمانی تربیت کا ہے، لیکن ماں کی گود میں ایمان، ماں کی زبان پہ ایمان کے بول ہو تو یہ بچہ ایمان کے پاس بول سنے گا. لیکن ہم نے اپنی بیوی کا دینی ذہن بنایا ہی نہیں ہے. نکاح کر کے لے آئے گھر میں اور جانوروں کی اپنی خواہش پوری کرنے کے چکر میں پڑے رہے. اس بیوی کو وہ زندگی کا ساتھی ہے اور وہ زندگی ایمان والی بنے. کل کو یہ میرے بچوں کی ماں بنے گی اگر اس میں ایمان ہے، تقویٰ ہے، خوف ہے، آخرت کی فکر ہے، تو پھر میری اولاد کی زندگی میں یہ چیزیں پیدا ہوں گی. بچہ تو جو سنتا ہے وہی بنتا ہے. ہمارے گھروں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کبھی آخرت کی ہوتی ہے، موت کی ہو رہی ہے. ایک مسلمان صحابہ کے بچے کیسے تھے کبھی سنا ہے ان کو؟ تاکہ ہمارے بچوں میں کچھ شوق پیدا ہو. ان کو جو سناتے ہو وہ جب میرے دوستوں اسکول میں میرے دوستوں یہ آتی چھٹیاں آتی ہیں تو جتنے جو کچھ سنا ہے گھر میں وہی کہتا ہے یار گھومنے چلو، چھٹیاں آئی ہیں ہم کو لے چلو وہاں. کبھی تم نے جنت تو سنا ہی نہیں ان کو. کبھی تمہارے بچے کہتے کہ ابا جنت پہ کب جائیں گے؟ سنا ہی نہیں گھر میں. موت اور موت کے بعد کی زندگی کبھی بچوں کو سنا ہی نہیں ہے. کبھی بچہ نہیں کہتا مرنے کے بعد کیا ہوگا بس. یہ تبلیغ کی محنت کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں وہ ایمانی ماحول زندہ کریں. ہمارے بچوں کے کانوں میں اللہ کی بڑائی، عظمت، آخرت اور جنت کا شوق پیدا ہو. اس لیے ہمارے گھروں میں کتابی تعلیم ہو رہی ہو، ہماری زندگی میں ہمارے بچے نماز پڑھنا دیکھ رہے ہوں، تسبیح پڑھنا دیکھ رہے ہوں، ہم غریبوں کے کام آ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں، تو جو وہ دیکھیں گے وہ سیکھیں گے. ہاں، اس لیے حدیث میں جو آتا ہے نا کہ تمہارے بچے تو اللہ نے جو تمہیں دیے ہیں، پیدا کیے ہیں، وہ تو اسلامی فطرت پر ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر حق بات کے قبول کرنے کی خدا نے پیدائشی طاقت رکھی ہے، لیکن حق بات اس کے کان میں جائے تو صحیح. فاغوا یہودیہ نہیں، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں. یہ تو فطرت پر پیدا ہوا ہے، اللہ کی توحید پر اس نے پیدا کیا اللہ نے اس کو، لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں. اس کے ماں باپ کی جو زندگی ہے وہ اس کو منتقل ہوتی ہے. یہ جو اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے جو کہا جا رہا ہے
کہ 4 مہینے اللہ کی راہ میں نکل کر مسجد کی 4 دیواری کے ماحول میں وہ ایمانی محنت کو عملی طور پر سیکھنا، سمجھنا اور اس کی اپنی طبیعت بنانا، یہ 4 مہینے میں جب آدمی جاتا ہے اور آخرت اور تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا اور میرے دوستوں گھنٹوں پر ایمان کی باتوں کو سننا، جب یہ چیز سنتے سنتے اس کے اندر ایک میرے دوستوں آخرت کا فکر پیدا ہوتا ہے، پھر وہ اپنے گھر میں وہ ماحول بناتا ہے، گھر میں تعلیم کا ماحول بناتا ہے، گھر میں نماز کا ماحول بناتا ہے، گھر میں بچوں کی تربیت کرتا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں بچوں کو کسی فقیر غریب تمہارے یہاں آئیں تو اس کو دینے کے لیے بچوں کو بھیجو تاکہ ان کے اندر غریب کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ بچوں کی تربیت تو ہمارے ذمہ ہے، ہمارے گھر کا ماحول دینی نہیں ہے، اور ہم اپنے گھروں میں جو بازار میں ملتے لے آتے ہیں کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ میرے بچے پھر اس سے کیا بنیں گے۔ تو ایمانی تربیت، ایمانی ماحول بنانا، اپنے محلوں میں اپنی مجلسوں میں ایمان کے تذکرے زندہ کرنا، آخرت کے تذکرے، صحابہ کی قربانیاں دین کے خاطر کیا تھیں، صحابہ کے گھروں میں کیا ماحول تھا، اس کا جتنا ہمارے آپس کی بیٹھکوں میں اس کو ہم زندہ کریں گے اتنا ہماری زندگی میں یہ فکر پیدا ہوگا۔ 2 گز کے بنے 2 گز تو اجتماعی ہے کہ اپنے محلے کے ایک مسلمان بھائی کے پاس جا کر خوشامد کر کے اسے مسجد میں لانا اور دین کی محنت میں ان کو جوڑنے کی فکر کرنا۔ باقی انفرادی زندگی میں ہماری زبان کا بول ایمانی ہونا چاہیے، ایمانی بول۔ یہ دنیا کے نادانوں کی باتیں کیا کرتی ہیں جنہیں خود کو کچھ پتا نہیں مجھے کیا ہے، ان کی باتیں۔ صبح کو مسلمان بغل میں دبا کے جاتا اخبار، قرآن شریف پڑھنے، صبح کو تو قرآن شریف پڑھ سمجھ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ان کے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اخبار لے گا پہلے اور پھر اخبار پڑھے گا اور پھر اخبار کی باتیں آپس بیٹھ کے کریں گے، اس سے یوں کا حالانکہ اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ اخبار میں تو جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اخباروں میں تو مخلوق کی باتیں ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کو تو اللہ نے حکومت دے رکھی ہے، باقی یہ حکومت اگر یہ اللہ کی اطاعت کریں گے تو اللہ ان کی حالت بنائیں گے، اگر انہوں نے اپنی زندگی کو صحیح اوپر نہیں رکھا تو خدا ان کے حالات بگاڑیں گے، تم بھی بگڑو گے۔ مالدار کو مال مل جانا کافی نہیں ہے، اس مال کے ملنے کے ساتھ اللہ کو خوش کرنا ضروری ہے کہ میرا اللہ خوش ہو، ناراض نہ ہو، تو اس کی زندگی بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی۔ پھر وہی کہے گا ٹینشن پرابلم اور کچھ ہوگا ہی نہیں، اور اولاد عذاب بنے گی۔ بے دینی کی زندگی میں اولاد رحمت نہیں بنتی، اور اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی عذابا، اے اللہ میں تجھ سے ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے عذاب بنے۔ کتنی دعاؤں کے ساتھ اولاد ملی اور پھر وہ مصیبت بنی، کیوں؟ کہ ہم اللہ کے نافرمان ہیں، ہم اللہ کے نافرمان ہیں، ہمارے گھروں میں خدا کی اطاعت والا ماحول نہیں بنایا ہم نے، اور ہمارے لیے عذاب بنے گی۔ مال بھی وبال بنتا ہے، اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من مال یکون علی وبالا، اے اللہ میں تجھ سے ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو مال میرے لیے وبال بنے۔ کسی نے بھائی میرا عزیز ہو، ہمارے حالات کا بدلنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے حالات کے بدلنے کا ضابطہ اس کا دین ہے۔ دین زندگیوں میں لایا جائے گا، آسمان سے حالات بدلے جائیں گے، اور جب اللہ حالات کو بدلنے کا فیصلہ کرے گا کوئی ماں کا پوت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ ہاں اس لیے بھائیو ہر یہاں جمع کیا جاتا ہے 2 یا 3 دن، اور
مختلف بدجسمئی بات سمجھائی جاتی میرے دوستوں، اور یہ کہا جاتا ہے میرے بھائیوں اللہ کے بندے ہو لہذا اللہ کے بندے بننے کی محنت کرو، ایمان کو بولو، ایمان کو سمجھو، خدا کے خوف کی باتیں کرو، یہاں تک کہ ہمارے دل میں خوف خدا آ جائے، ہمارے دل میں اللہ اللہ کے رسول کی محبت آ جائے، ہمارا یقین دین پر آ جائے کہ دین ہوگا تو میں کامیاب ہوں گا، میں بے دینی کے راستے سے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا چاہے دنیا کے ملکوں میں جا کے بس جاؤں۔ ہمیں دھوکہ دے گا شیطان میں، فلاں ملک میں چلے جاؤ، فلاں لڑکوں کو وہاں بھیج دو، وہاں کو وہاں بھیج دو، وہاں بھیجو گے وہاں بھی تو خدا کا نافرمان بن کی زندگی گزارے گا، تو وہاں بھی خدا اس کی زندگی کو بنائے گا نہیں۔ ہاں، جو اللہ یہاں کا ہے نا وہ اللہ وہاں کا بھی ہے، وہاں کا کوئی اللہ الگ نہیں ہے۔ تو جس اللہ کو یہاں ناراض کیا اور اس نے ناراض کر کے تمہارے حالات بگاڑے ہیں، اب یہاں سے وہاں جا کے خدا کو ناراض کرو گے تو حالات بنیں گے۔ زندگی کا رخ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، نو انٹری میں گاڑی جا رہی، نو انٹری میں ایک آدمی ہو پیٹی پہ نئی گاڑی لایا ہے اور نئی گاڑی میں ماشاءاللہ نکاح کر کے نئی دلہن لایا ہے اور اس کا ماشاءاللہ چاند جیسا بچہ بھی ہے اور گاڑی میں ہر قسم کی راحت کی چیزیں موجود ہیں اور اندر میاں بیوی اور بچے جا رہے ہیں اور باتیں کرتے کرتے میاں نو انٹری وے میں گھس گئے۔ اب وہ میرے دوست اور دلہن کہتی ہے ارے کہاں جا رہے ہو، یہ تو نو انٹری ہے۔ اب وہ نو انٹری کا لفظ ضرورت سننے کے بعد اندر کا اطمینان غلط خلاص، جب تک کہ نو انٹری وے سے باہر نہیں نکلے گا وہاں تک چین نہیں ہوگا اس کو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، حالانکہ نئی گاڑی ہے، دلہن بھی ہے، چاند جیسا بچہ ہے، راحت آرام کے تمام اسباب موجود ہیں، لیکن نو انٹری میں گھسا ہے۔ ایسے آج کا مسلمان نو انٹری وے میں گھسا ہے، حرام میں۔ اللہ نے جن راستوں پر جانے سے منع کیا ہے ان راستوں میں ایک گھسا ہے اور دنیا کے اور اسلام کے دشمنوں کے پیچھے جا رہا ہے، اللہ اس کے حالات بگاڑ رہا ہے۔ کیا وجہ سے؟ چاہے کہیں بھی ہوئی ہے، نو انٹری وے میں اس سے نکلنے کی ضرورت ہے، اور جو راستہ چلنے کو اللہ نے کہا ہے اس راستے پر اپنے آپ کو چلانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی یہ نہیں ہے ضرورت۔ اللہ تو یہ کہنا تجھے تیری زندگی بنانی ہو تو میری بات پر چل، تیری زندگی بن جائے گی، مجھے تیری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کے بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ اجتماع میں اللہ نے پہنچایا اس لیے پہنچایا ہے کہ ہم بیٹھ کر سوچیں یکسوئی کے ساتھ کوئی زندگی میں گھر میں دین لانے کے لیے کیا کروں۔ حضرت رحمۃ اللہ نے یہی بات بتائی کہ بھائی دیکھو دین تو محنت سے آئے گا، تم بہت بزی ہو، بہت مشغول ہو، تو پھر ایک ترتیب بناؤ، انہی کاموں انہی دنیا کی مشغلوں میں اپنے دین کی محنت کا نظام بناؤ۔ سال کے 12 مہینے ہیں تو 12 مہینے میں سے 40 دن تم دین کے بھی نکالو، دین کو وقت دو، دین کو وقت دو گے تو دین آئے گا، اور دین کو وقت نہیں دو گے تو دین نہیں آئے گا، اور جب تک دین گھر میں نہیں آئے گا گھر کے پرابلم سالو نہیں ہوں گے، اور جب تک ہماری تجارتوں میں اللہ کا دین نہیں آئے گا اللہ ظالموں کو نہیں ہٹائے گا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلے ہے کہ اللہ حاکم ظالم لائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ایسے تمہارے حکام ہوں گے۔ ہم اپنا نہیں سوچتے کہ میں 9 انٹری وے میں گھسا ہوں، اس سے پریشان ہوں، وہ یوں کر رہا ہے، وہ پولیس والے کو چھوڑ، تو نے کیوں 9 انٹری وے میں تو گھسا کیوں؟ پولیس والے یوں کرتے ہیں، وہ تو تیرے اعمال پر تمام چیزیں ہیں، اگر تو اعمال درست کر لے گا اور زندگی کے کو ٹھیک پر لے آئے گا تو آسمان سے تیری بھی خیر کے فیصلے ہو جائیں گے، پھر ظالم نہیں ہوں گے، ان ظالموں کو خدا توبہ کی توفیق دے دے گا۔ اور اگر ہم نے اپنے حالات کو درست نہیں کیا تو اچھے لوگوں کو بھی خدا ہمارے خلاف کر دے گا۔
اس میرے بھائی میرے عزیزو، مسئلہ ہمارا ہے، باقی کوئی بھی کچھ بھی نہیں، کسی کے حل میں کچھ ہے ہی نہیں، ہمارا اپنا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ کل بھی آپ نے بیان میں سنا تھا نا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد آپ نے جو پہلا خطاب کیا اس خطاب یہ کہا ہے کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر دے گا، اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا۔ پھر یہ جھگڑے ختم ہوں گے، یہ آپس کی دشمنیاں ختم ہوں گی، پھر اللہ تعالیٰ زندگیوں میں برکت کے دروازے کھولے گا، سکون اور چین کے فیصلے کرے گا۔ اور اللہ نے ہمیں مسلمان اور اسلام اور ایمان اس لیے دیا ہے کہ اللہ ہمیں عزت دینا چاہتا ہے۔ دین ذلیل کی ذلت کے لیے نہیں ہے، دین تو عزت کے لیے ہے، لیکن دین ہماری زندگی میں ہو۔ اس لیے میرے بھائی میرے عزیز ہو، یہ اجتماع اس لیے کہ ہماری ترتیب بدلے، ہم اپنے گھروں سے ہم وقت نکالیں، وقت نہیں مت کہو، ہے وقت، جب تک جان میں جان باقی وقت موجود ہے، جس دن روح نکل گئی اس دن وقت نہیں ہوگا، ابھی وقت ہے۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے، آپ نے یوں فرمایا اپنی امت کو اغتنم خمسا قبل خمس، چار باتوں کو چار چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ تو اللہ نے تمہیں چار چانس دیے، پانچ چانس دیے ہیں، اس چانس کو ہاتھ سے نکلنے سے پہلے جو کرنا ہو کر لو۔ اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کے ہاتھ سے نکلنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ حیاتک قبل موتک، اللہ نے تجھے زندگی دی ہے، اس زندگی کو مرنے سے پہلے غنیمت سمجھ اور جو کچھ کرنا ہو کر لے، اللہ کا بندہ بن جا، آخرت کی تیاری کر لے، اللہ کے نبی کی محبت کو دل میں پیدا کرنے کی فکر کر لے، ورنہ موت کے بعد پھر یہ تیرے ہاتھ میں نہیں آئے گی بات۔ حیاتک قبل موتک، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھ لے۔ شبابک قبل حرمک، تجھے اللہ نے جوانی کی طاقت دی ہے اور تجھے جوانی کی میں قوت دی ہے، اس جوانی کو بڑھاپے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ اور کچھ کر لے۔ جوانی میں آدمی انجینئر بنتا ہے، جوانی میں آدمی ڈاکٹر بنتا ہے، جوانی میں کچھ جو بننا ہو تو چور بننا ہو تو جوانی میں بنتا ہے، ہاں جوانی میں۔ اب اگر جوانی میں اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرے گا، اللہ تجھے اپنا بندہ بنا دے گا۔ جوانی میں تو اپنی زندگی کو آخرت کی بنائے گا اور جوانی میں سوچے گا کہ میں تو دنیا میں میرے نبی کی زندگی گزاروں گا، فقیر غریبوں کی مدد کروں گا، نماز اللہ کی عبادت کروں گا، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے اللہ کی رضا والے کاموں لگاؤں گا، تو میرے دوستوں سے اللہ تعالیٰ کو توفیق دے گا۔ شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، پھر جاؤ گے نہیں، ابھی جوانی میں سردی گرمی برداشت کرنے کی قوت موجود ہے، 4 مہینے جانے کا سوچو گے تو ہو جائے گا، لیکن جب بڑھاپا آ جائے گا تو پھر نہیں ہو سکے۔ شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ ہمارا جوانی میں خدا کی نافرمانی جاتا ہے، حالانکہ جوانی تو اس کو اللہ کا بندہ بننے کا موقع تھا کہ اللہ کا بندہ بنتا، نبی کا شہدائی بنتا، خدا کی مخلوق کے لیے میرے بھائیوں رحمت بنتا۔ صحابہ کے جوانوں نے اپنی جوانی کے زمانے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں اپنے آپ کو لگایا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو، دنیا کے انسانوں کے لیے مصیبتوں کے دروازے بند ہوں۔ فراغ کا قبل شغلک، اللہ نے تجھے جو فرصت کا وقت دیا ہے اسے غنیمت سمجھ اور غنیمت سمجھ کے کچھ کر لے، ورنہ پھر مشغولی ہوگی تو پھر نہیں کر سکے گا۔ فراغ کا قبل شغلک، صحتک قبل سقمک، اللہ نے تندرستی دی ہے، چلتا پھرتا رکھا ہے، غنیمت سمجھ دے کر لے کچھ، نماز کی پابندی کر، چل کر جا نماز پڑھنے کے لیے، اور غریبوں کے خیر خبر لینے کے ان کے گھروں پہ جا،
یہ تجھے اللہ نے صحت دی ہے، اس صحت میں کچھ اپنی آخت بنا لے، صحت کا قبل سقم، تیری تندرستی بیماری سے پہلے۔ ہاں اب ہم جہاں چلیں چل نہیں سکتے، ہاں بڑھاپا آ گیا، بیماری آ گئی، اب کرنا چاہے تبھی نہیں کر سکتے۔ فراغ کا قبل شغلک، صحت کا قبل سقمک، 5 چیزیں: زندگی، جوانی، تندرستی، فراغت، فرصت، یہ اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں۔ ہم اس کو ایسی ہم میرے دوستوں، ہمیں ایمانی ماحول نہیں ملا جس کی بنا پر ہم جب چھٹیاں ہوتی ہیں یا جب اس وقت ہمیں فراغت کا ملتا ہے تو ہمیں سوچتی ہے کہ ہم گھومنے جانے چاہیے، کبھی نہیں سوچتی کہ بھائی بھی میرے پاس 3 دن ہیں، لاؤ 3 دن مسجد میں جا کر مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کر میں اپنا قرآن شریف صحیح کر لوں، کچھ دین کی فکر کر لوں، دینی جماعت میں جاؤں، وہاں جا کے اپنا دین سیکھوں، دین کی محنت اپنا اپنی شعر لگا لوں تاکہ میری آخرت بن جائے۔ نہیں، یہ فرصت یہ اللہ کی نعمت ہے۔ آج کل تو دنیا کے انسانوں پر خدا کا عذاب یہ ہے کہ ان کو فرصت ہی نہیں ہے، بزی بزی اینڈ بزی بزی بزی، اسی میں ہے، وہ بزی ایزی ہوتا ہی نہیں کیونکہ زندگی ایسی اختیار کی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے یا ابن آدم، او آدم کے بچے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے تو فارغ ہو جا، میری عبادت کر۔ مسلمان کا تو ہر عمل عبادت بن سکتا ہے بشرطے کہ وہ اپنے عمل کو اللہ کے حکم کے مطابق کرے اور نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر وہ عمل کرے گا تو وہ عمل اس کا عبادت بنے گا۔ اس کا کھانا عبادت، اس کا میرے دوستوں کمانا عبادت، اپنے بہت اولاد کی پرورش کرنا عبادت، بشرطے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، نبی کے طریقے کے مطابق ہو، اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہا ہو کہ میرے اللہ کا مجھے حکم ہے، ہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہو، تو اس کا ہر عمل عبادت ہے۔ مسلمان تو دنیا دار ہو ہی نہیں سکتا، تو مسلمان کو تو ہر زندگی کی ہر فیلڈ میں یہ دیندار ہے، دیندار بنے۔ ہماری اور غیر مسلموں کی زندگی میں فرق کیا ہے کہ مسلمان دنیا کی چیزوں میں، تجارت، کاروبار وغیرہ میں یہ جاتا ہے آخرت بنانے کے لیے کہ میری آخرت بنے، اور جو جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ دنیا کے کاموں میں جاتے دنیا بنانے کے لیے، میری دنیا بن جائے۔ تو مسلمان اپنی دنیا کے اسباب میں ایمانداری کے ساتھ چلتا ہے، نبی کے طریقے پہ چلتا ہے اور اپنی آخرت بناتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے عزیزو، ہم ابھی موقع ہے، ابھی اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، تندرست ہو تبھی تو یہاں آئے ہو، اور اللہ کے لیے وقت فارغ کیا تو ہوگا، اور اللہ نے پہنچا دیا۔ جب اجتماع کے لیے تم نے ارادہ کیا، طے کیا، تو اللہ نے آسان کیا، پہنچا دیا۔ ایسے اللہ کے دین کو سب دن زندگی میں لانے کے لیے، نبی والی محنت کو زندگی میں ڈالنے کی، سمجھنے کے لیے 4 مہینے 6 مہینے اگر طے کرو گے تو خدا وہ بھی آسان کرے گا۔ ہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، اللہ تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے دل میں اگر خیر کے ارادے ہوں گے تو اللہ تمہیں خیر دے گا۔ آدمی اور اب سمجھتا ہو تو آسان سے سمجھ لو، میرے دوست، یہ ہماری مسجد 5 وقت کی نماز میں تو خالی ہوتی ہے اور جمعہ کے دن بھری ہوتی ہے۔ وہی مسلمان ہے جو محلے میں رہ رہا ہے، وہی جمعہ کے دن میں حاضر ہے۔ کیوں؟ اس کو جمعہ کی نماز کے اندر توفیق دی، 5 وقت کی نماز کی توفیق کیوں نہیں ملتی؟ سوچو، جمعہ کی نماز پڑھ کر وہ مسجد سے باہر نکلے اور تم مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اتنا ہی پوچھو کہ بھائی صاحب آئندہ جمعہ کو نماز پڑھنے آؤ گے، اتنا پوچھو تو جاتے جاتے رک جائے گا۔ اور تم اگر پھر دوبارہ پوچھو گے بھائی جواب تو دو، آئندہ جمعہ کو نماز پڑھنے آؤ گے، تو آنکھیں نکالے گا اور کہے گا تیرے باپ کی مسجد ہے، تو میں مسلمان نہیں ہوں۔
जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ूंगा। इतना अंदर इतना मेरे तो पुख्ता फैसला इसका है कि जुमा की नमाज तो किसी हाल में छोड़ूंगा नहीं, पढ़ूंगा। तो अल्लाह तौफीक देता है। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वालों से पहले वो नमाज में होता है, जुमा की नमाज में। और उसी को कहो कि भाई अल्लाह जुमा की नमाज कबूल फरमाओगे, असर की नमाज पढ़ने आओगे तो बात सुनेगा नहीं, जातेगा भी इंशाअल्लाह। असर की नमाज पढ़ने का इरादा ही नहीं है तो अभी नहीं मिलती। आज का मुसलमान अगर इस बात का फैसला कर ले कि मुझे तो मुसलमान बनकर जीना है दुनिया में, तो अल्लाह ताला इसके लिए दुनिया में मुसलमान बन के जीना आसान कर देगा। लेकिन नहीं है, ये इसकी मेहनत है। जब अल्लाह के राह में निकलोगे, ईमान पर मेहनत करोगे, आखिरत की फिक्र सुनोगे, सहाबा की जिंदगी सुनोगे, तो अंदर में दोस्तों एक ईमानी जज्बा अंदर पैदा होगा, आखिरत की फिक्र पैदा होगी। और फिर तुम अंदर अपनी जिंदगी में फैसला करोगे कि अब मुझे सही जिंदगी पर आना है, तो फिर अल्लाह ताला सही जिंदगी पर आने की आसानी पैदा करवा देगा। आज हम सुने, हम सोचें कि हमारे जरिए दुनिया में क्या फैल रहा है। हमारे घरों में, हमारे कारोबार से, हमारी जिंदगी की लाइनों में हमसे क्या दुनिया में फैल रहा है? हक फैल रहा है, दीन फैल रहा है? नहीं। हमारी शादियों में नबी की सुन्नत जिंदा हो रही है ना। दुनिया के अंधे इंसानों के तौर तरीके मेरे दोस्तों देख कर उसी पर हमारी जिंदगी आ रही है। इसलिए मेरे भाइयों, अभी मौका है। अल्लाह ने गनीमत जिंदगी दे रखी है। मौत से पहले पहले मौका है कि आदमी अपनी जिंदगी को सही करे। नबी वाली मेहनत में लगो, नबी वाली मेहनत में लगोगे तो नबी वाली जिंदगी अल्लाह देगा। और नबी वाली मदद खुदा की हमारे साथ होगी, क्योंकि हमने नबी वाली मेहनत की है। नबी वाली जिंदगी हमारे कारोबार में, हमारे घरों में आएगी, तो ये नबी वाली जिंदगी आसमान से वो तमाम मददें उतरवाएगी जो मददें अल्लाह के नबी के जमाने में सहाबा के साथ उतरी है। जिल्लत का इज्जत से बदलने का मसला ये जो आजकल हम कर रहे हैं ऐसा नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात, कि अल्लाह का वादा है इस ईमान वालों के लिए जो ईमान वाले अपने ईमान को बनाएं, खौफ खुदा दिल में पैदा करें। इतना खौफ खुदा पैदा करें जो हमें हराम से बचा दे। इतना खौफ खुदा हमारे दिल में पैदा हो जाए जो हमें अल्लाह के फराइज पे खड़ा कर दे। ये ईमान है। इस ईमान पर मेहनत करने की जरूरत है। इतना ईमान सीखना फर्ज है। इतना ईमान मेहनत करके सीखना फर्ज है मेरे भाइयों। दिल में खौफ खुदा इतना पैदा हो जाए। खौफ ही आदमी को गुनाहों से रोकता है। हाँ, गाड़ी लेके जाते हो ना रोड पर, और वहां मेरे दोस्तों टावर होता है वो तुम्हारा बत्ती, वो बत्ती लाल होती है ना, दूर से देखते हो तो यहीं से ब्रेक मारते हो गाड़ी की। क्यों? कि भाई कानून के खिलाफ है। अगर मैंने इस बत्ती को मैं पार्क हो गया तो फिर मेरे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। ये डर इसे रोकता है। ऐसे जब अल्लाह का डर दिल में पैदा होता है तो आदमी हराम से रुकता है। ईमान को बनाना और ईमान को पुख्ता बनाना अपना। और मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगी में नबी वाली मेहनत के साथ, नबी वाली मेहनत करते करते मरेंगे तो क़यामत के दिन अल्लाह के नबी के साथ उठाए जाएंगे। उमर का फरमान है, जैसी जिंदगी गुजारोगे इस हाल में तुम्हारी मौत आएगी, और जिस हाल में मरोगे इस हाल में उठाए जाओगे। हाँ, 24 घंटे दुनिया दुनिया दुनिया, और पता नहीं कैसी कैसी गलत चीजें, उसी में हमारी जिंदगी गुजरी, इसी हाल में मौत आएगी। अगर आप अपनी जिंदगी में दीन की मेहनत को दाखिल करोगे और अपने आप को नबी वाली मेहनत में मशगूल करोगे। हाँ, हमारे हज़रत इकबाल फरमा करते हैं, करने के कामों में लगो तो न करने के कामों से अल्लाह बचाएगा, और करने के कामों में नहीं लगोगे तो न करने के कामों में लगोगे, वक्त तो गुजर जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, जिंदगी की तरतीब बनाओ। हाँ, ये जो हमारे बड़े फरमाते कि 4 महीने अल्लाह के दीन को दो, 8 महीने अपनी दुनिया के जिम्मेदारियों को उठाओ। इस 4 महीने की कुर्बानी को
اللہ قبول فرما کر تمہاری دنیا کے مسائل آسان کر دے گا، آسانی اور سہولیت پیدا کریں گے۔ 8 مہینے میں اللہ 12 مہینے کی روزی دے گا۔ 4 مہینے اللہ کے دین کی محنت کرو گے تو محنت جتنی کرتے جاؤ گے ایمان کی، اللہ ایمان میں قوت پیدا کرے گا، ہماری زندگی کی رخ کو صحیح کرے گا، اور اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا، اور ہماری دعاؤں کے قبول پر خدا ہمارے مسائل حل کر دے گا۔ اسی وجہ بھائیوں، دین بغیر محنت کے نہیں آئے گا۔ بچے کو بھیجو، اس کو بھیجو، اس کے لیے بھیجو، آپ اپنے لیے جاؤ۔ معاف کرنا میرے دوستو، ہم بوڑھے ہو گئے لیکن ابھی ہماری نمازیں صحیح نہیں ہوئی، ہماری نماز صحیح نہیں ہوئی، وہی بچپنے کی نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں اپنے نبی کے طور طریقے اور سنتیں ہمیں مقتدہ نہیں ہیں، غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں بھی اللہ کی راہ میں جانے کی ضرورت ہے، ہم اپنی ترتیب بنائیں۔ مقدر کی روزی کبھی کم نہیں ہوگی، اور جو نہیں ہوگی وہ آئے گی نہیں۔ اللہ کے دین کی محنت کے ساتھ دنیا کو جوڑو گے تو دنیا تمہارے لیے رحمت بن جائے گی۔ اگر تم نے دنیا کے خاطر دین کو اور دین کی محنت کو قربان کیا تو یہ تمہاری لیے وبال بن جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا نظام بدلیں اور ہمارے گھروں کا نظام بدلیں، دین پر لائیں، اور پھر اللہ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ دین کی برکتوں سے نوازے گا، دین کی بھی تمام معزز نعمتوں سے نوازے گا، اور ہمارے گھروں میں محبت کی زندگی زندہ کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ شانو دشمنوں کے تسلط ہٹائے گا۔ وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور اللہ کی اطاعت پر زندگی گزاریں گے، اللہ ان کو وعدہ کر رہا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین کی خلافت تمہیں دیں گے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جو دین اسلام تمہارے پاس ہے اللہ اس کو دنیا میں زندہ کرے گا۔ ہاں، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، تمہارے خوف کو خدا امن سے بدلے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے میرے دوستو، آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ یہاں سے گھر جانے کا فیصلہ نہ کرو، یہاں سے اللہ کی راہ میں نکلنے کی ترتیب بناؤ۔ جب طے کرو گے پھر سوچو گے کیسے نکلوں، تو اللہ تمہاری ڈرائیوری کہے کہ یوں نکل جا سکتا ہے۔ 4 مہینے کوئی بڑی بات نہیں ہے، پیر ٹوٹ جاتا ہے آدمی 6 مہینے دواخانہ دے دیتا ہے، اور اس کے بغیر سب کام چلتے ہیں۔ دین کی محنت کرو گے اور دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ شان تمہارے لیے خیر کے فیصلے کرے گا۔ اسے سب کے سب طے کرو، انشاءاللہ اجتماع سے 4 مہینے اللہ کی راہ میں لگانے ہیں۔ لگاؤ گے؟ ارے لگاؤ گے؟ انشاءاللہ تو بعد میں کہو، پہلے فیصلہ تو کرو۔ گھر جانے کے بجائے یہاں سے 4 مہینے جانا، یہ فیصلہ کر کے پھر انشاءاللہ بولو۔ کون یہاں سے 4 مہینے لگائے گا؟ ذرا ہاتھ اونچے کرو، گھبراؤ نہیں، اللہ تمہارے لیے آسان کرے گا، اور انشاءاللہ دین کی محنت سے جب دین آئے گا نا تو زندگی پر ہمیں دعائیں دیتے رہو کہ اللہ ان کا بھلا کرے۔